عبادت منانے والوں، آؤ حدیث پاک سے اب ثابت کر لیتے ہیں۔ اب مختصر کے طور پر حدیث سے سنا کر کے بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کونین کے چچا ہیں جن کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، ملا کر کے کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے گھر میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ جانتے ہو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ سنو، آپ کو پتہ چل جائے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کر کیا رہے تھے۔ سنو حدیث، انہو کانا یحدث واقعی ولادتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقوم یستبشرون ویحمدون اللہ ویصلون علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا حدیث کے نام پر کے بولو سبحان اللہ۔ اب اس کا ترجمہ سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نبی کی ولادت کے، نبی کی پیدائش کے، نبی کی میلاد کے واقعوں کو پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ۔ نبی کی ولادت کے واقعات پڑھ رہے ہیں، نبی کی ولادت کے واقعات لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کے کونین کی ولادت کے واقعات سنا رہے ہیں، اور واقعات سننے کے بعد جو لوگ بیٹھے تھے، جو قوم بیٹھی تھی، اب وہ قوم کر کیا رہی تھی؟ لقوم یستبشرون، وہ ساری کی ساری قوم خوش ہو رہی تھی سبحان اللہ، ساری کی ساری قوم مسکرا رہی تھی۔ لوگوں اب اس سے پتہ چل گیا کہ ہم محفل میلاد پاک کرتے ہیں، اگر نبی کی ولادت کے واقعے سناتے ہیں، نبی کی ولادت کے واقعے سنتے ہیں، تو یہ ہم کسی اور کا طریقہ ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ نبی کے صحابی اور نبی کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس کا طریقہ ادا کرتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اگر آپ لوگ نبی کی ولادت کے واقعے سن کر کے، نبی کی پیدائش کے واقعے سن کر کے اگر خوش ہوتے ہیں، اگر مسکراتے ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے لقوم یستبشرون، لوگ مسکرا رہے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اگر آپ خوشیاں منا رہے ہو تو لوگ انہی کے طریقے پر عمل کر رہے ہو جو لوگ کے حضرت عبداللہ ابن عباس کی محفل میں بیٹھ کر کے مسکرا رہے تھے۔ واہ واہ واہ، بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ سوال بے شک، سوال تم سے بار بار کہتے ہیں کہ بولو سبحان اللہ، آج جو علماء اکرام کہتے ہیں بولو الحمدللہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی محفل میں بیٹھ کر کے بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے، وَيُحَمِّدُونَ اللَّهَ، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہی نہیں، وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور صرف الحمدللہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ سارے کے سارے لوگ بیٹھ کر کے نبی کونین پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک، سوال اللہ سوال اللہ، زندہ باد۔ گھر میں آ گئے سبحان اللہ، اور آئے بھی کیسے نا، آئے بھی کیسے نا، جہاں نبی کا میلاد ہوتا ہے وہاں نبی تشریف لاتے ہیں۔ جبھی تو شاعر نے کہا تھا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ قد حلت لکم شفاعتی، سبحان اللہ، قد حلت لکم شفاعتی۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، یہ قد جو ہے یہ برائے تحقیق ہے، تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ نبی نے آنے کے بعد فرمایا قد حلت لکم شفاعتی، او عبداللہ ابن عباس، تم
تم میری میلاد پڑھ رہے ہو, تم میری میلاد کے واقعے سنا رہے ہو, اور یہ لوگ سارے کے سارے سن کر کے خوش ہو رہے ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ سن کر کے مسکرا رہے ہیں. کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے, کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے, اور کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا تم سب کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. واہ واہ واہ, زندہ باد. بے شک حلال ہو گئی. سبحان بے شک, سبحان اللہ. اپنا الگ گناہ ہے, لیکن ہاں انسان نبی کی ولادت مناتا ہے, نبی کی خوشیاں مناتا ہے, نبی کی ولادت پر جشن مناتا ہے, تو نبی یہ کونین نے بشارت عطا فرما دی. اور سنو حدیث پاک, نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ. نبی یہ کونین حضرت ابو دردہ کے ساتھ میں ہیں. ابو دردہ نبی یہ کونین کے ساتھ میں ہیں. اب نبی یہ پاک اور حضرت ابو دردہ یہ دونوں چلے ہیں. کہاں چلے ہیں؟ حدیث کے عربی الفاظ سنو. اللہ اکبر. یہ ساری کی ساری حدیث ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں الخصائص الکبریٰ سے سنا رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری انه كان يعلم واقعی ولادته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابناءه وعشیرته. حدیث سن کر کے بولو سبحان اللہ. لوگوں جب نبی کی حدیث سنی جاتی ہے تو نبی کی حدیث سن کر کے سنی مسکرا پڑتا ہے. آپ بھی مچل کر بولو سبحان اللہ. کون ان کے ساتھ میں ابو دردہ ہے, اور ابو دردہ چلے کہاں ہیں؟ خرجت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری. ابو دردہ اور نبی یہ کونین یہ دونوں ایک ساتھ چلے ہیں, اور چلے کہاں ہیں؟ حضرت عامر انصاری کے گھر پہ چلے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عامر کے گھر پہ گئے ہیں, اور جب گھر پر پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عامر لوگوں کو بٹھائے ہوئے ہیں, اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو بٹھائے ہوئے ہیں, اپنے قبیلے والوں کو جمع کیے ہوئے ہیں, اپنے محلے والوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں, اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں, اور نبی کی ولادت کے واقعے صرف سنا نہیں رہے ہیں. حدیث کا جملہ ہے انہو کانا یعلمو, انما یعلمو کا معنی آتا ہے سنانا نہیں بلکہ سکھایا جا رہا ہے, لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. جشن عید میلاد النبی سرکار کی عبد مسلک اعلی حضرت فیضان شاہی سرزمین موہن پور. نعرہ حیدری. جس کی اجازت ہے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سکھا رہے ہیں نبی کی ولادت کے واقعے سکھا رہے ہیں, نبی کی ولادت کے واقعے سکھا رہے ہیں. اور لوگوں سنانا اور ہوتا ہے, سکھانا اور ہوتا ہے. اگر میں آپ کو کوئی واقعہ سناؤں اور سن کر کے آپ اگر سیکھ جاؤ گے تو یہ سیکھ کر کے آپ برسوں یاد رکھو گے, سالوں یاد رکھو گے, ایک زمانے تک یاد رکھو گے. اور اسی واقعے کو نبی کی ولادت کے اگر یاد رکھے رکھے تمہارا انتقال ہو جائے گا. نبی کے کونین قبر میں تشریف لائیں گے اور لا کر کے کہیں گے یہ میرا وہ غلام ہے, یہ میرا وہ امتی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر میری ولادت کے واقعے کو سنا بھی تھا اور سن کر کے یاد بھی کر لیا تھا.
نبی کونین آئے تو نبی کونین نے بھی لوگوں بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان اللہ قد فتح لک ابواب الرحمہ, ان اللہ قد فتح لک ابواب الرحمہ. او عامر تم میری ولادت کے لوگوں کو باقی سکھا رہے ہو, میری ولادت کے باقی لوگوں کو سنا رہے ہو. او عامر اسی باقی سکھانے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. آبا بے شک زندہ باد واللہ. کونین کی ولادت کے واقعے سنا رہے تھے, واقعے لوگوں کو سکھا رہے تھے, تو نبی کونین نے بشارت دے دی. صرف اتنی ہی بشارت نہیں دی بلکہ نبی کونین نے آگے فرمایا والملائکۃ کلھم یستغفرون لک. او عامر تم لوگوں کو میری ولادت کے واقعے سنا رہے ہو, تمہیں اس واقعے سنانے کے عوض میں اور سننے والوں کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے. والملائکۃ کلھم یستغفرون لک, تمام کے تمام فرشتے تم سب کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. واہ 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 بے شک واللہ زندہ باد. پہلے والا جملہ کیا تھا ان اللہ قد فتح لک ابواب الرحمہ, تمہارے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں کیا ہے, یہ ہے اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے, ہمارے لیے کھول دے. اب کوئی گارنٹی نہیں کھلے گی یا نہیں کھلے گی, کھول دے کھول دے, کوئی گارنٹی نہیں. لیکن یہاں تو نبی کی ولادت کی خوشی منانے والوں کے لیے حضور نے گارنٹی دے دی ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. اور آگے سنو حدیث, افتحو, آگے سنو. حضرت عمرو بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر روایت کرتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں نقل فرماتے ہیں. لوگوں ادھر ادھر کی میں نہیں کھینچ رہا ہوں, ادھر ادھر کی کھینچا تانی نہیں, بلکہ میں حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں, حدیثوں کے ساتھ بول رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمرو بن قتیبہ نقل فرماتے ہیں, حضرت امام جلال الدین سیوطی حضرت عمرو بن قتیبہ کی روایت کو الخصائص الکبریٰ کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ جب نبی کونین کی ولادت کے واقعے کوئی پڑھتا ہے تو نبی فرماتے ہیں افتحوا ابواب السماء کلھا, افتحوا ابواب السماء کلھا وافتحوا الجنان کلھا. یعنی جب کوئی نبی کونین کی ولادت کی خوشی میں جشن مناتا ہے تو پاک پروردگار عالم تمام آسمانوں کے دروازوں کو کھلوا دیتا ہے, اور آسمانوں کے دروازوں کو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو بھی کھلوا دیا. با بے شک زندہ باد زندہ باد واللہ. لوگوں آسمان کے دروازے کیوں کھلے, جنتوں کے دروازے کیوں کھلے؟ اس لیے لوگوں آسمان کے دروازوں کو کھلوایا, جنت کے دروازوں کو کھلوایا تاکہ جنت میں رہنے والے اور تمام آسمانوں کے فرشتے اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ آسمان کے دروازوں کو اس لیے کھلوایا گیا, جنت کے دروازوں کو اس لیے کھلوایا گیا تاکہ آسمان پر رہنے والے فرشتے اور جنت کے دروازے بھی اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ جنت کے دروازوں کو اس لیے کھلوایا ہے کہ تاکہ جنت میں داخل کرنے والے آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کی ولادت ہو رہی ہے. واہ زندہ باد بے شک سبحان اللہ.
यौम अल-क़ियामा व आदमु फमन दूनहु तहतहु वला फ़ख्रा। अल्लाहु अकबर। इस हदीस पाक को सुनो लोगो, नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में, वो बड़ा तफसीली वाक़िया है, अगर पूरा सुना करके लाऊंगा बहुत वक्त चाहिए था, सिर्फ जुमला सुन लो। अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा व आदमु फमन दूनहु तहतहु वला फ़ख्रा। नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में झंडे को लेंगे, नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और झंडा लेंगे कर यानी क़यामत के दिन नबी के कौनैन के हाथ में झंडा होगा, और उस झंडे के नीचे कौन होगा? उस झंडे के नीचे लोग हो, नबी के कौनैन के अलावा जितने भी नबी हैं, आदम होंगे वो भी नबी के झंडे के नीचे, मूसा होंगे नबी के झंडे के नीचे, शीश होंगे नबी के झंडे के नीचे, इदरीस होंगे नबी के झंडे के नीचे, जुल्किल्फ होंगे नबी के झंडे के नीचे, इस्माइल होंगे नबी के झंडे के नीचे, इदरीस होंगे नबी के झंडे के नीचे, इब्राहिम होंगे नबी के झंडे के नीचे, इस्माइल होंगे नबी के झंडे के नीचे। पता ये चला कमो बेश 1,24,000 तमाम के तमाम नबिया, तमाम के तमाम नबी कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? नबी ये कौनैन के झंडे के नीचे होंगे, नबी ये कौनैन के झंडे के तले होंगे। अब इसी से हमें सबूत मिल गया कि नबी की विलादत पर, नबी की विलादत के जश्न पर जो हाथों में झंडा लेकर के चलते हैं वो नबी का तरीका अदा करते हैं, और जो झंडे के नीचे चलते हैं वो तमाम के तमाम नबियों का तरीका अदा करते हैं। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह। तरीका अदा करते हैं लोगों, झंडे का सबूत मिला। और आगे सुनो, मेरे नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों जब मक्का से हिजरत करके मदीने की तरफ जा रहे थे तो नबी ये कौनैन के साथ में कौन था? हजरत बुरीदा रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी ये कौनैन के साथ थे, और भी सहाबा इकराम नबी ये कौनैन के साथ में थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चल रहा है काफिला, चल रहा है काफिला। जब नबी ये कौनैन चलते चलते मक्के से मदीने की गलियों में चले हैं, मदीने की गलियों में एंट्री की है, मदीने की गलियों में नबी ये कौनैन जैसे ही दाखिल हुए हैं, हदीस पाक के जुमले सुनो। फसईद अर्रिजालु वन्निसा फौकल बुयूत फमन तफर्रकल गिलमानु वल खिदामु फित तुरूकी। फिर से सुनो हदीस के जुमले। फसईद अर्रिजालु वन्निसा फौकल बुयूत फमन तफर्रकल गिलमानु वल खिदामु फित तुरूकी। यानी नबी ये कौनैन अल्लाहु अकबर जब मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ को जा रहे हैं, नबी के साथ में सहाबा हैं, नबी के साथ में अबू बकर हैं, नबी के साथ में उमर हैं, नबी के साथ में उस्मान हैं, नबी के साथ में अली हैं, और नबी के साथ में नबी के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत बुरीदा। जब मदीने की गलियों में चले हैं तो लोगों जो मैंने हदीस सुनी है, फसईद अर्रिजालु वन्निसाउ फौकल बुयूति, यानी तमाम के तमाम मर्द जब नबी मदीने की गलियों में घुसे हैं, मदीने की गलियों में दाखिल हुए हैं, तो तमाम की तमाम मदीने के लोग, तमाम की तमाम मदीने की औरतें फौकल बुयूति अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। सुभान अल्लाह, अपने घरों की छतों पर चढ़ गए, और चढ़ करके क्या कर रहे हैं? नबी के कौनैन का दीदार कर रहे हैं, नबी के कौनैन की ज़ियारत कर रहे हैं। और सिर्फ नबी के कौनैन की ज़ियारत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों तमाम के तमाम गलियों के बच्चे हैं, तमाम के तमाम गलियों की बच्चियां हैं, तमाम के तमाम गलियों के बच्चे हैं, तमाम के तमाम गलियों के खातिम हैं, गुलाम हैं, वो तमाम के तमाम नबी ये कौनैन की विलादत का, और नबी ये कौनैन के आने का, और नबी ये कौनैन के मदीने की गलियों में गुजरने का जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, रास्तों में चल रहे हैं। उसके बाद मेरे आका के बारगाह में हजरत बुरीदा ने अर्ज की, आका आप फातिहाना अंदाज में मदीना जा रहे हैं, यानी फतह करने के अंदाज में मदीना शरीफ जा रहे हैं। आका आपके साथ में सारा का सारा जुलूस है, आका आपके साथ में सारा का सारा काफिला है, आका आपके साथ में ये सारा लश्कर चल रहा है, आपके सहाबा चल रहे हैं। मेरे आका जब आप फातिहाना अंदाज में जा रहे हो तो मेरे आका आपके पास में झंडा अगर होता तो इस जुलूस में और 4 चांद लग जाते। वाह, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक।
सहाबी हजरत बुरीदा ने अपने अमामे शरीफ को खोला और खोल करके अमामे शरीफ का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और फाड़ करके अपने नेजे के कोने में उन्होंने उसी अमामे शरीफ के टुकड़े को फैला करके अपने नेजे के कोने में फांस लिया। और जब फांसा है तो मेरे नबी ने हजरत बुरीदा को देखा है कि बुरीदा ने अपने अमामे शरीफ के एक कोने को फाड़ करके अपने नेजे में फांस लिया है और उसका झंडा बना लिया है। तो मेरे नबी के अब तक तो बुरीदा पीछे पीछे चल रहे थे, गुलामाना अंदाज में चल रहे थे, खादिमाना अंदाज में चल रहे थे, लेकिन जब बुरीदा ने लोगों अपने अमामे शरीफ के एक टुकड़े को फाड़ करके अपने नेज़े में टांगा है तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ बुरीदा अब पीछे पीछे ना चलो, अब पीछे पीछे ना चलो, बल्कि अब तुम्हारे हाथ में इस्लाम का झंडा आ गया है, इस्लाम का अलम आ गया है। अब तुम्हें पीछे नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें तो अब आगे आगे चलना पड़ेगा, आगे आगे चलना पड़ेगा। लोगों पता चल गया कि जब नबी का जुलूस हम निकालते हैं और उस जुलूस में हम झंडा लेकर के आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे गुलाम चलते हैं, आगे आगे झंडे वाले चलते हैं। पता ये चला नबी के कौनैन ने अपने सहाबी हजरत बुरीदा को जब उनके हाथ में झंडा देखा था तो झंडा लेकर के उन्हें सबसे आगे कर दिया था। पता ये चला कि झंडा लेकर के आगे चलना ये नबी के कौनैन के फरमान का तरीका है और नबी के सहाबी हजरत बुरीदा का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की याबत, मसलके आला हजरत फैजाने शाजी, सरजमीनी मोहनपुर, नारे तकबीर।